رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، میرا آج کا موضوع ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، جو ہو اس میں اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ خدا کی محبت کا اہل اور اس کے پیار کا مستحق بننے کے لیے ہر مذہب نے ایک تدبیر بتائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس مذہب کے شارع اور طریقہ کے بانی نے جو عمدہ نصیحتیں کی ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ لیکن اسلام نے اس سے بہتر تدبیر اختیار کی ہے۔ اس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی مجسمہ سب کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس عملی مجسمہ کی پیروی اور اتباع کو خدا کی محبت کے اہل اور اس کے پیار کے مستحق بننے کا ذریعہ بنایا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جب سے آباد تیرا عشق ہو سینے میں، نئے جوہر ہوتے ہیں پیدا میرے آئینے میں۔ چنانچہ اسلام میں دو چیزیں ہیں، کتاب اور سنت۔ کتاب سے مراد مقصود خدا کے احکام ہے جو قرآن مجید کے ذریعہ ہم تک پہنچے ہیں، اور سنت رسول جس کے معنی راستہ کے ہیں، وہ راستہ جس پر پیغمبر اسلام خدا کے احکام پر عمل کرتے ہوئے گزرے، یعنی آپ کا نمونہ جس کی تصویر اور احادیث میں بصورت الفاظ ہے۔ الغرض ایک مسلمان کی کامیابی تکمیل ربانی کے لیے جو چیز ہے وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسلام ان تمام انسانوں کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی دعوت دیتا ہے، ایک ایسی شخصی زندگی جو ہر طائفہ انسانی اور ہر حالت انسانی کے مختلف مظاہر اور ہر قسم کے صحیح جذبات اور کامل اخلاق کا مجموعہ ہو۔ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رشد و ہدایت کے آخری مینار، نبوت اور رسالت کے خاتم اور مولا کل۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل، جس نے غبار راہ کو بخشا ہے فروغ وادی سینہ۔ تمہاری سیرت کی اصلاح کے لیے سامان تھا، ظلمت خانہ کے لیے ہدایت کا چراغ اور رہنمائی کافی۔ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت کبریٰ کے خزانے میں ہر وقت ہمہ دم مل سکتا ہے۔ اسی لیے طبقہ انسانی کے ہر طالب اور نور ایمانی کے متلاشی کے لیے صرف محمد رسول اللہ کی سیرت اور ہدایت کا نمونہ نجات کا ذریعہ ہے۔ جس کی نگاہ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، ان کے سامنے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سب کی سیرتیں موجود ہیں۔ گویا تمام دوسرے انبیاء کرام کی سیرتیں صرف ایک ہی جنس کی اشیاء کی دکانیں ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اخلاق و اعمال کی دنیا کا سب سے بازار مارکیٹ ہے، جہاں ہر جنس کے خریدار اور ہر شے کے طلبگار کے لیے بہترین سامان موجود ہے۔ عدی بن حاتم قبیلہ کے رئیس مشہور حاتم طائی کے فرزند تھے، مذہباً عیسائی تھے۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ کی عقیدت مندیوں اور جہاد کا سامان دیکھ کر اس فیصلہ میں دقت ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ ہیں یا پیغمبر۔ دفعتاً مدینہ کی ایک غریب لونڈی آ کر کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے کچھ عرض کرنا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ فرماتے ہیں کہ مدینہ کی جس گلی میں کہو میں تمہاری بات کو سن سکتا ہوں۔ اس ظاہری جہل و جلال کے پردہ میں یہ جزو انکساری، یہ تواضع، یہ دیکھ کر عدی کی آنکھوں کے سامنے سے یہ پردہ ہٹ جاتا ہے۔ یقیناً یہ پیغمبران کی شان ہے۔ فوراً گلے سے یہ سلیب اتار دیتے ہیں اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا حلقہ عطایت اپنی گردن میں ڈال لیتے ہیں۔ تلوار کی دھار ہو کہ برچھی کی انی ہو یا سولی کی لکڑی ہو، بہرحال یہ ایک ایسی انی تکلیف ہے۔ اس سے زیادہ استقلال اور اس سے زیادہ صبر و آزمائش کی وہ زندگیاں ہیں جنہوں نے آگ کے شعلوں اور گرم ریت کے فرش پر آرام کیا، پتھر کی سلوں کو اپنے سینوں پر رکھا، جن کے گلوں میں رسیاں ڈال کر گھسیٹی گئیں۔ اب جب پوچھا گیا تو وہی کلمہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم ان کی زبانوں پر تھا۔ شیب ابی طالب کی قید میں 3 برس تک جنہوں نے ایک درخت پتے کھا کر زندگی بسر کی، یہی سعد بن وقاص کہتے ہیں کہ ایک رات بھوک کی شدت سے ایک سوکھا چمڑا مل گیا اور اسی کو دھو کر آگ پر بھون کر
پانی میں ملا کر کھایا۔ عتبہ بن غزوان کہتے ہیں کہ ہم 7 مسلمان ان غیر فطری غذاؤں کو کھا کر ہمارے منہ زخمی ہو گئے تھے۔ خباب رضی اللہ جب اسلام لائے تو کافروں نے ان کے دہکتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا، یہاں تک یہ دہکتے ہوئے کوئلے ان کے نیچے ٹھنڈے ہو گئے۔ بلال رضی اللہ کو تپتی ریت پر لٹایا جاتا اور سینہ پر پتھر کے سر رکھ دی جاتی، ان کے گلے میں رسی باندھ دی جاتی، گلی گلی ان کو گھسیٹا جاتا۔ عمار رضی اللہ جلتی ریت کے فرش پر لٹائے جاتے۔ حضرت زبیر رضی اللہ کو ان کے چچا چٹائی میں لپیٹ کر اور ناک میں دھونی دیتے۔ سعید بن زید رضی اللہ رسمیوں میں باندھ کر پیٹے جاتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ کو ان کے چچا نے رسی میں باندھ کر مارا۔ یہ سب کچھ تھا، مگر جو نشہ چڑھ چکا تھا وہ اترتا نہ تھا۔ یہ کیسا نشہ تھا؟ یہ ساقیے کوثرے کہ جم خانہ جاوید کا نشہ تھا۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انسانی کمالات اور صفات حسنہ کا ایک کامل مجموعہ تھی۔ یہ سب انہی کی جامعیت کی نیرنگیاں اور جلوہ آرائیاں تھیں، جو کبھی صدیق رضی اللہ فاروق ہو کر چمکتی تھی اور کبھی مرتضیٰ ہو کر نمایاں ہوتی تھی، کبھی خالد رضی اللہ ابو عبیدہ، کبھی سعد رضی اللہ جعفر طرار ہو کر سامنے آتی تھی، کبھی عمر رضی اللہ ابو ذر اور سلمان ہو کر مسجد و محراب میں نظر آتی تھی، کبھی ابن عباس، ابی بن کعب، زید بن ثابت رضی اللہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کی صورت میں علم و فن کی درسگاہ اور علم و حکمت کا دبستاں بن جاتی تھی، کبھی بلال رضی اللہ، صہیب اور عمار رضی اللہ کی امتحان گاہوں میں تسلی کی روح، تسکین کا پیغام بن جاتی تھی۔ گویا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک آفتاب عالم تاب تھا، جس نے اونچے پہاڑ، ریتلے میدانوں، بہتی نہروں، سرسبز کھیت اور اپنی اپنی صلاحیت و استعداد کے مطابق تابش اور نور حاصل کرتے تھے۔ یہ ابر باران تھا جو پہاڑ اور جنگل، میدان، ریگستان اور باغ ہر جگہ برستا تھا۔ ہر ٹکڑا اپنی اپنی استعداد کے مطابق سیراب ہو رہا تھا اور قسم قسم کے درخت اور رنگا رنگ پھول اور پتے جم رہے تھے اور اگ رہے تھے۔ پھر ان کے تبسم سے فضائیں تھی درخشاں، پھر ان کی توجہ سے ہر ایک ذرہ حسین ہے۔ اگر آپ یقین رکھتے ہیں کہ یہ دنیا انسانی مزاجوں، انسانی صلاحیتوں اور استعدادوں کے کتاب کا نام ہے، تو یقین کریں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع شخصیت کے سوا کوئی آخری اور دائمی عالمگیر رہنما نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اعلان فرمایا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم کو خدا کی محبت کا دعویٰ ہے تو میری پیروی کرو، اگر تم بادشاہ ہو تو میری پیروی کرو، اگر تم رعایا ہو تو میری پیروی کرو، اگر تم سپہ سالار سپاہی ہو تو میری پیروی کرو، اگر غریب ہو تو میری پیروی کرو، اگر بےکس اور مظلوم ہو تو میری پیروی کرو، اور اگر تم خدا کے عابد ہو تو میری پیروی کرو، اگر قوم کے خادم ہو تو میری پیروی کرو۔ غرض جس نیک راہ پر بھی ہو اور اس کے لیے بلند سے بلند، عمدہ سے نمونہ چاہتے ہو تو میری پیروی کرو۔ کی محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے، لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔